حضرت نوح علیہ السلام بار بار قوم کو سمجھاتے رہے لیکن لوگ ایمان نہ لے کے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی تیار کی، پھر حکم ہوا جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے وہ اس کشتی پر سوار ہو جائیں۔ اللہ کے حکم سے طوفان شروع ہوا، ایمان لانے والے لوگ کشتی پر سوار ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے یہ کشتی مسلسل 8 راتیں اور 7 دن چلتی رہی۔ اللہ کے حکم سے طوفان گزر جانے کے بعد کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اس میں 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزر جانے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے، پھر انہوں نے اور ان کی اولاد نے زمین کو نئے سرے سے آباد کیا۔ وہی لوگ طوفان گزر جانے کے بعد اس دنیا کے باشندے تھے۔ حضرت امام ابن عساکر رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ دمشق رابن عساکر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درمیانی وقفہ 1900 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا۔ جب یہ 80 لوگ کشتی سے اترے، یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے۔ وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جاتا ہے۔ شروع میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعارف کروایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں روایات پائی جاتی ہے۔ پہلی روایت یہ ہے طوفان سے قبل حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ دوسری روایت جو کہ کافی مسند ہے، طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، جبکہ ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا سوائے ان 80 لوگوں کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ آج ساری دنیا نسل نوح علیہ السلام کی مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہوئے تھے جن کے نام سام، حام، یافس اور کنعان تھا۔ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی۔ حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی۔ تیسرے بیٹے حضرت یافس کی اولاد سرخ مائل پیدا ہوئی، اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو کہ طوفان نوح میں ہی غرق ہوا تھا۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، چنانچہ یہ 80 افراد کی اولاد بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ تک پہنچ گئی۔ انہوں نے بابل کو اپنا مسکن بنا لیا۔ جب جگہ تنگ پڑنے لگی تو یہ لوگ دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے کر چکے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یافس کو یورپ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں بیان کیا جاتا ہے۔ مغربی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم دنیا میں موجود اقوام ہیں سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہی کی نسل سے آئے۔ ناظرین، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں متفقہ علیہ 11 بیان کی گئی ہے، اور
حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام کی اولاد حضرت حام علیہ السلام کے 10 بیٹے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد، ان کے بھی 10 بیٹے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا کی اور پھر طوفان نوح میں ایک دفعہ انسانوں کو ختم کیا، اور کس طرح سے پھر دوبارہ طوفان نوح کے بعد کروڑوں انسانوں کو پیدا کیا۔ بے شک زمین و آسمان بلکہ اس پوری کائنات کا اللہ ہی خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔